آج کے مقتل آج کا مرثیہ انتظار حسین۔ سن 1857 میں سقوط دلی کے بعد اس شہر میں ایک قیامت برپا ہوئی جسے غالب نے رست خیز بے جا سے تعبیر کیا ہے۔ قیامت کو تو ہمارے آپ کے عقیدے کے مطابق آنا ہی ہے، تو وہ قیامت برحق، مگر اس سے پہلے جو مسلمانوں کی تاریخ میں قیامتیں برپا ہوئیں انہیں کس خانے میں رکھا جائے؟ غالب نے ان کے لیے جو عنوان مہیا کیا ہے وہ ہے رست خیز بے جا۔ تو دلی میں جو رست خیز بے جا برپا ہوئی اسے خلقت نے غدر کہا اور غالب نے اسے رست خیز بے جا بتایا۔ ایک دوست کو خط لکھتے ہوئے اس غدر یا قیامت سے پہلے قیامت کا کچھ احوال سنایا اور یہ شعر نقل کیا: روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور ہم نے اس شعر کو اس وقت اس طرح سمجھا کہ روز اس شہر میں ایک واردات ہوتی ہے اور ایک قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور کیا جو کچھ ہو رہا ہے اور جسے ہم اتنا سمجھ رہے ہیں واقعی یہی انتہا ہے۔ اور پھر غالب ہی نے ایک دوسرے خط میں اپنا جو وسوسہ ظاہر کیا ہے وہ ہمیں آج کے سیاق و سباق میں کسی اور طرح گھیر لیتا ہے۔ اس وسوسے کو نثر میں بیان کرنے کے بجائے ایک شعر کی صورت میں قلم بند کیا ہے موج زن ایک قلزم خوں کاش یہی ہو، آنا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے۔ ایسا وسوسہ ہمارے آپ کے ساتھ بھی تو چل رہا ہے۔ ان حالات میں لکھنے والے کے لیے یکسوئی کے ساتھ سوچنا اور لکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ ارے ہم تو اس کالم کے لیے کوئی اور ہی مضمون باندھنے لگے تھے کہ کراچی میں عین عاشور کے ہنگام دھم سے ایک گولہ پھٹا اور ایک قیامت برپا ہو گئی۔ مضمون جو سوچا تھا وہ ایسا تتر بتر ہوا کہ ہم اسے دوبارہ مرتب کر ہی نہیں سکے۔ ذہن اچانک قرۃ العین حیدر کے ایک افسانے کی طرف منتقل ہو گیا۔ افسانے کا عنوان ملاختہ ہو: قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے۔ یہ مرزا دبیر کے ایک مشہور مرثیے کا مطلع ہے۔ قرۃ العین کا پورا افسانہ سمجھ لیجئے کہ آج کے سیاق و سباق میں اس مرثیے کی تشریح و تعبیر ہے، اگرچہ بیچ بیچ میں انیس کے مختلف مرثیوں کے ٹکڑے بھی پروئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اصل میں جس قیامت صغریٰ سے ہم آپ اس وقت دوچار ہیں اس کا آغاز اس وقت ہو چکا تھا جب یہ افسانہ لکھا گیا ہے۔ ابھی اس قیامت کو زور پکڑنا تھا، مگر اس افسانہ نگار نے شاید یہ بھانپ لیا تھا کہ اب یہ قیامت رکے گی نہیں، بڑھتی ہی جائے گی۔ اس افسانے میں ایک کلمہ بار بار دہرایا گیا ہے: واجب القتل، واجب القتل، واجب القتل۔ افسانے کو پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ اب یہ کلمہ آج کی اسلامی دنیا کا سب سے مقبول نعرہ ہے۔ ہند نے پوچھا مرض کیا ہے، کہا بے قدری، رو کے پوچھا کہ دوا کیا ہے، کہا نوحہ گری۔ انہوں نے میرے ابا اور اماں کو مار دیا، باقی سب کو پکڑ کر لے گئے، میں اور بیبی اکیلے رہ گئے ہیں۔ میں بیبی کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا کہ میں ابھی 5 سال کا ہوں۔ پھر انیس سے تھوڑا استفادہ کر کے بیان یوں ہوتا ہے: اچھی نہیں عادت یہ نہ رویا کرو بی بی، جنگل میں بہت قافلے لٹ جاتے ہیں بی بی، ہزاروں ہزار یتیم بے خانماں بچے، میں بیبی کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، میں صرف 5 سال کا ہوں، بچوں کے صراط کے نشانوں پہ چڑھیں گے۔ افسانے میں بات شروع ہوتی ہے دبیر کے مرثیے سے، کچھ اس رنگ سے کہ وہ ہمارے عہد کا بھی مرثیہ بن جاتا ہے، اور پھر انیس کے مرثیوں سے کچھ مقامات دھیان میں آ جاتے ہیں، پھر کسی نوحے کا بدل یاد آ جاتا ہے: کیسا یہ براگر ہوا برباد الہی، کیا آئی تباہی، بے گھر بے در یتیم بچوں اور بیواؤں کے غول، کتنے مرد مارے گئے، بموں کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے، کتنے اغوا ہو کر مقید ہوئے، اب ان کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، پیشانیوں پر لکھا ہوا ہے واجب القتل۔
وہ ہولناک شب، وہ اندھیرا کہ الحذر، سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا گیا، رست خانوں کے لرزنے کی سزا دے دی گئی، واجب القتل تھے۔ کربلا کا استعارہ اس طور استعمال کیا گیا ہے کہ کربلا صحرا کے مقتل سے شام کے زنداں تک اور شام کے زنداں سے 20ویں 21ویں صدی کے مقتلوں اور عقوبت خانوں تک پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، اور یزید اور شمر ایک عہد اور ایک سرزمین تک محدود نہیں رہتے، ڈکٹیٹروں، نظریہ ساز تنظیموں اور مذہبی جنونیوں کی صورت میں دوبارہ سے 12 جنم لیتے نظر آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مرثیوں کی روایتی قرت سے ہٹ کر انہیں اپنے زمانے کے سیاق و سباق میں بھی پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ چلتے چلتے احمد مشتاق کا بھی ایک شعر سن لیجئے۔ دلوں کی اور دھواں سا دکھائی دیتا ہے، یہ شہر تو مجھے جلتا دکھائی دیتا ہے۔